اور اس کے بعد ناظرین ہمارے ساتھ ایک ارشاد انصاری صاحب اس وقت ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں. ارشاد انصاری صاحب کے ساتھ بھی اس گزارش کے ساتھ ہم بات کریں گے کہ کوئی ایسا سوال جو پہلے نہ ہوا ہو یہاں پہ. انصاری صاحب السلام علیکم و رحمۃ اللہ. السلام علیکم آصف صاحب، خیریت سے ہیں؟ جی بالکل ٹھیک، آپ خیریت سے ہیں؟ میں ایک تشریح چاہ رہا تھا. میں امام عطار مجید صاحب نے فرمایا کہ امت نبی، اور ایک حیثیت سے تو مرزا صاحب امتی نبی بھی ہیں اور ایک پہلو سے نبی بھی ہیں. تو یہ کیا اس قسم کی تقسیم آئی کہ غیر تشریح اور تشریح غیر تشریح آئے گا اور تشریح نبی نہیں آئے گا؟ ایک تو یہ مجھے جواب دیں. دوسرے جو آیت انہوں نے پڑھی ہے، کیا مرزا صاحب نے اس آیت کو استعمال کیا ہے یا نہیں کیا ہے؟ انہوں نے یہ کہا کہ اگر جو اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوتے ہیں اس کو محدث کہا جاتا ہے، نبی نہیں کہا جاتا. تضاد بیان کیوں کر رہے ہیں؟ یا عطا مجید صاحب اس کا جواب دیں یا مرزا صاحب کی طرف سے جواب دیں. وہ تو کہتے ہیں محدث آتے ہیں اور عطا مجید صاحب کہتے ہیں کہ نبی آتے ہیں. تو تضاد بیانی کا ذرا اگر اضافہ کرتے ہیں تو زیادہ اچھا ہوگا. اچھا چلیں ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ، جزاک اللہ ارشاد انصاری صاحب. جو دوسرا آپ کا سوال ہے اس کا تو پہلے بڑا کلیئرلی آپ کو ہمیں یاد ہے کہ جواب دے دیا گیا تھا کہ اس آیت سے جو ہے وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے استدلال کیا کہ نہیں کیا. بڑا واضح طور پہ حضور علیہ السلام نے اسے استدلال کیا ہے. تو یہ ایک تو اس بات کا جواب ہم دے چکے ہیں پہلے. باقی اگر مختصراً پہلے سوال کا بھی ذکر ہے، میرا خیال ہے اگر وہ حوالوں کی تلاش میں ہیں تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے جو ملفوظات ہیں جی ان کی اگر جلد اول اور دوم کو دیکھا جائے تو اس میں بھی اس کے مثالیں ملتی ہیں، اور باقی آپ کی تحریرات میں بھی ہے. یہ وہ آیت کریمہ ہے جو غالباً جس کا وہ ذکر کر رہے ہیں، اگر میں صحیح سمجھا ہوں، کہ وَمَن یُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ سورہ نساء کی آیت ہے 70 نمبر کی. ان کا سوال یہ ہے کہ کیا اس سے استدلال کیا گیا ہے یا نہیں. تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنی کتابوں میں بڑی کثرت کے ساتھ سورہ فاتحہ کے حوالے سے یہ ذکر فرمایا کہ اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. تو جہاں پر انعمت علیہم اور منہم علیہ گروہ کا ذکر آتا ہے، اس کا ذکر کرنے کے بعد آپ نے اس آیت کا حوالہ دیا ہے کہ وہ انعام کون سا ہے جس کے لیے دعا سکھائی گئی ہے، اور وہ انعام وہ ہے جس کا اس آیت کریمہ میں 4 روحانی انعامات کا ذکر کیا گیا ہے. باقی یہ کہ یہ جو لفظ محدث کا ذکر کیا گیا ہے، اس سلسلے میں اتفاق سے میرے سامنے ایک حوالہ ہے جس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے صحیح منصب کا بھی ذکر کیا ہے اور آپ کے اس سے مقام محدث کے حوالے سے بھی اس کی وضاحت کی ہے. اگر اجازت تو میں وہ سوال پڑھ دیتا ہوں. اور یہ بات بھی قابل ذکر ہے کہ یہ جو حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں یہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غالباً آخری تحریرات میں سے ہے. آپ کی وفات 26 مئی 1908 کو ہوئی. 23 مئی 1908 کو جبکہ آپ لاہور میں مقیم تھے، آپ نے اخبار عام کے نام ایک خط لکھا، مضمون لکھا، وہ آپ کی وفات کے دن شائع ہوا. اس کا حوالہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں، جس سے ایک تو یہ پتہ لگ جاتا ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا موقف کیا تھا، آپ کا دعویٰ کیا تھا، اور محدث کے حوالے سے جو سوال اٹھایا گیا ہے اس کا جواب بھی اس میں آ جاتا ہے. آپ نے فرمایا کہ یہ الزام جو میرے ذمہ لگایا جاتا ہے کہ گویا میں ایسی نبوت کا دعویٰ کرتا ہوں جس سے مجھے اسلام سے کچھ تعلق باقی نہیں رہتا، اور جس کے یہ معنی ہیں کہ میں مستقل طور پر اپنے تئیں ایسا نبی سمجھتا ہوں کہ قرآن شریف کی پیروی کی کچھ حاجت نہیں رکھتا، اور اپنا علیحدہ کلمہ اور علیحدہ قبلہ بناتا ہوں، اور شریعت اسلام کو منسوخ کی طرح قرار دیتا ہوں، اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے اقتداء اور مطابعت سے باہر جاتا ہوں، یہ الزام صحیح نہیں ہے. یہی وہ الزام ہے جو آج بھی اٹھائے جاتے ہیں. اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اپنے اس الوداعی پیغام میں ان سب الزامات کی تردید فرمائی ہے. فرماتے ہیں بلکہ ایسا دعویٰ نبوت کا میرے نزدیک کفر ہے، اور جس بنا پر میں نے اپنے تئیں نبی کہلاتا ہوں وہ صرف اس قدر ہے کہ میں خدا تعالیٰ کی ہم کلامی سے مشرف ہوں، اور وہ میرے ساتھ بکثرت بولتا اور کلام کرتا ہے اور میری باتوں کا جواب دیتا ہے، اور بہت سی غیب کی باتیں میرے پر ظاہر کرتا ہے، اور آئندہ زمانوں کے وہ راز میرے پر کھولتا ہے کہ جب تک انسان کو اس کے ساتھ خصوصیت کا قرب نہ ہو دوسرے پر وہ اسرار نہیں کھولتا. اور انہی امور کی کثرت کی وجہ سے اس نے میرا نام نبی رکھا ہے. ان معنوں سے میں نبی بھی ہوں اور امتی بھی، تاکہ ہمارے سید و آقا کی وہ پیشگوئی پوری ہو کہ آنے والا مسیح امتی بھی ہوگا اور نبی بھی ہوگا. تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ فرمایا کہ جو مکالمہ مخاطبہ کی کثرت ہے اس کا نام میں نبی رکھتا ہوں، اور ایسا نبی جو امتی نبی ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی سے اس مقام نبوت پر جو امتی نبوت کا مقام ہے اس تک پہنچنے والا ہے. بہت بہت شکریہ، جزاک اللہ.